تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوڑے کے پاس چلا گیا فرشتہ، کیا حال ہے؟ کہنے لگا کیا حال بتلاؤں، دنیا نے ٹھکرا دیا، راندہ درگاہ ہو چکا ہوں، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے۔ فرمایا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی کیا خواہش ہوگی کہ میرا رب مجھے ٹھیک کر دے۔ فرشتے نے کہا آگے آؤ۔ آگے آیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ اللہ نے فرشتے کی دعا کی برکت سے کھڑے کھڑے اس کو صحت مند کر دیا۔ جب اس نے اپنا جسم دیکھا، میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، حیران ہوا، اور یہ تو بڑا کرنی والا بابا ہے۔ فرشتے نے پوچھا اچھا بتلاؤ کاروبار کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اونٹوں کا شوق ہے، اونٹ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ فرشتے نے کہا ٹھہرو، ادھر ہوا ایک حاملہ اونٹنی لا کر پکڑا دی، یہ لو، اللہ اس میں برکت دے، دعا دے کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ آگے گنجے کے پاس چلا گیا، سر پہ بال نہیں، یہ بھوؤں کے بال نہیں، ہاتھوں پہ بال نہیں، یہ آنکھوں کی پلکیں نہیں ہیں، پورا جسم گنجا ہے۔ آپ بتلائیں کیسا لگتا، حیولہ سا لگتا ہوگا نا۔ فرشتہ آیا، کہنے لگا کیا حال ہے؟ کہتے کیا حال بتلاؤں، سارے مذاق اڑاتے ہیں، سارے برا بھلا کہتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، بچے چھیڑتے ہیں، جس گلی سے گزر جاؤں پیچھے قطار لگ جاتی ہے، گنجا گنجا کہتے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اچھا بتلاؤ کیا خواہش ہے؟ خواہش کیا ہونی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے بابا جی، بال آ جائیں۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا مانگی، کھڑے کھڑے سر پہ بال اگائے۔ بھئی بابا بڑا کرنی والا ہے۔ پوچھا کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے پسند ہے گائے۔ فرشتہ تھوڑا سا گیا اور جا کر ایک گائے حاملہ لا کر دے دی، اور پھر دعا فرمائی اللہ اس مال میں تیرے لیے برکتیں دے دے۔ آخر میں اندھے کے پاس چلا گیا۔ فرشتے نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کیا حال بتلاؤں، گھٹنے ٹوٹ گئے، ٹخنے ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی رہنما نہیں ملتا، ہر بندہ جان چھڑاتا ہے، بچے بھی جان چھڑاتے ہیں، اکیلا پڑا رہتا ہوں، کیا کروں؟ فرشتہ پوچھا بتلاؤ کیا چاہیے؟ کہنے لگا آنکھیں چاہیے، میں بھی دنیا کو دیکھوں۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا کی اللہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ کھڑے کھڑے بینائی واپس ہو گئی، دنیا کو دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے تو بکری اچھی لگتی ہے۔ فرشتہ گیا اور جا کر اس نے ایک حاملہ بکری لا کر دے دی اور برکت کی دعا کری۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اس کے ریوڑوں سے، اونٹ کے ریوڑوں سے جنگل بھر گئے۔ یہ گایوں سے جنگل بھرے پھر رہا ہے، وہ بکریوں کے ریوڑ سے پیلیاں بھر گئی۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو او ملک جا اور فقیر بن کے جا کر امتحان کر، ان کا ظاہر تو ٹھیک کر دیا، ان کا ظاہر تو ہم نے سنوار دیا، ان کا ظاہر تو خوبصورت بنا دیا، ان کا ظاہر تو بہتر کر دیا، ذرا دیکھ ان کا باطن کیسا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑ کے مریض کے پاس چلا گیا، جا کر فقیر بن کے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا او اللہ کے بندے تو یاد کر، کوڑ کا مریض تھا، ساری زندگی دنیا سے ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، ساری زندگی دنیا سے راندہ ہوا تھا، کوئی تیرے قریب بھی نہیں آتا تھا، تیرے رب نے تجھے صحت مند کر دیا اور پھر تجھے اونٹوں کا بال عطا کر دیا۔ میں اسی رب کے نام پر تجھ سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں، مسافر ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، اللہ کے نام پر جس نے تیرے کوڑ کے مرض کو ٹھیک کیا، اس اللہ کے نام پر جس نے دولتوں کی بہار لگا دی، اس اللہ کے نام پر جس نے تیرا جسم خوبصورت بنا دیا، ایک اونٹنی مجھے اللہ کے نام پر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ اٹھا، اپنی کرسی سے اٹھا، آگے آ کر گریبان پکڑ لیا، اوے کیا کوڑ کوڑ لگائی ہوئی ہے، میں کہاں کوڑ کا مریض تھا، تو جھوٹا ہے، اور میں تو شروع سے ہی خوبصورت تھا۔
شروع سے ہی میں ایسا تھا، اور یہ کیا لگائی ہوئی ہے کہ میں کوڑ کا مریض تھا پھر مجھے دولت ملی، اللہ نے دی، یہ تو میں اپنے آباء و اجداد سے ہی مال و دولت والا چل رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جو فقیر کی شکل میں آیا تھا کہنے لگا اچھا سچ کہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں سچ کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، چل میں دعا کرتا ہوں اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ یہ فقیر دعا دے کر چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں طوفان آیا، وبا آئی، عذاب آیا، سارا اونٹوں کا ریوڑ تباہ و برباد ہو گیا۔ چند منٹوں میں ہی ایسی بیماری لگی، پورا جسم کوڑ کا مریض بن گیا۔ تلاش میں دوڑا، لوگوں کو بگایا، دیکھو وہ فقیر کہاں چلا گیا، تلاش کرو اس کو۔ وہ فقیر کہاں ملنے والا تھا، جہاں سے آیا تھا وہی چلا گیا۔ پھر یہ فرشتہ فقیر کی شکل میں چلا گیا اس گنجے کے پاس، کہنے لگا میں فقیر ہوں، ندار ہوں، مسافر ہوں، تو یاد کر وہ وقت جب تو گنجا ہوا کرتا تھا، تیرے پورے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوتا تھا، بچے تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے، ساری دنیا تجھ سے نفرت کیا کرتی تھی، تیرے رب نے تجھے بال عطا کیے، حسن عطا کیا، پھر تجھے یہ گایوں کا ریوڑ عطا کیا، میں اسی رب کے نام پر ایک گائے مانگتا ہوں، مسافر بھی ہوں، غریب اور نادار بھی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک جانور دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی آیا اور آ کر دھکے دینا شروع کر دیے، یہ تو کون ہوتا ہے میری محفل میں مجھے بے عزت کرنے والا؟ میں کہاں گنجا تھا، شروع سے ہی اتنا خوبصورت ہوں، اور یہ مال و دولت میرے آباء و اجداد سے وراثت میں مجھے ملا ہے۔ فرشتہ وہیں کھڑا ہوا اور کہنے لگا اچھا میں دعا کرتا ہوں اگر تو اپنی بات میں جھوٹا نکلا تو اللہ تجھے ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے دعا دے کے فرشتہ چلا، ایک ایسا زلزلہ آیا، گائیں اس زلزلے کی دہشت کی وجہ سے ہی مر گئی، اور ایک دم اس کے سر کے بال اڑ گئے، جسم کے بال اڑنا شروع ہو گئے، شور مچا دیا، بندے بھگائے، ملازم بھگائے، اس درویش کو تلاش کرو، فقیر کو ڈھونڈو کہاں ہے، معافی شافی مانگ لیں، مگر وہ فقیر کہاں ملنا تھا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وہ فرشتہ درویش اور فقیر کی شکل میں نابینے کے پاس چلا گیا، ریوڑوں سے پیلیاں بھری ہوئی ہیں، جانوروں سے کھیت بھرے ہوئے ہیں، وہ آدمی محفل سجا کے بیٹھا ہوا ہے، کافی حشم و خادم موجود ہیں۔ وہ فرشتہ فقیر کی شکل میں آگے بڑھا، ہاتھ پھیلا دیے، کہنے لگا او اللہ کے بندے وہ وقت یاد کر جب تو نابینا تھا، تجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، ساری زندگی مارا پھرتا تھا، تجھے پروردگار عالم نے صحت مند کر دیا، تیری بینائی کو واپس کر دیا، تجھے بکریوں کا ریوڑ عطا کر دیا، میں اسی رب کے نام پر تجھ سے مانگتا ہوں ایک جانور مجھے بھی دے دے۔ وہ نابینا اپنی مسند سے اٹھا، اپنی کرسی سے اٹھا، اپنے دربار سے اٹھا، آگے بڑھا، وہ فقیر کا ہاتھ چومنے لگا، فقیر کے گھٹنے چومنے لگا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگا یقیناً میں نابینا ہی تھا، ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، اپنا سر پھڑوایا کرتا تھا، خدا کی قسم پروردگار عالم نے مجھے بینائی بھی عطا کی، مجھے ساری دولت بھی اسی نے دی ہے۔ او اللہ کے بندے آج تو اسی کے نام پر مانگ رہا ہے، خدا کی قسم میرے میں اتنی جرت نہیں میں تجھے کہوں ایک بکری لے جا، میرے میں اتنی طاقت نہیں میں تجھے کہوں 10 بکریاں لے جا۔ فرمانے لگا او اللہ کے بندے درویش یہ سارا تو مجھے اسی مالک کا دیا ہوا ہے، خدا کی قسم اس میں سے میرا کچھ نہیں، میری اجازت ہے سارا ہی اس کے نام پر لے جا۔
میرے لیے ایک بھی جانور کو نہ چھوڑیو، میرے لیے ایک بھی بکری نہ چھوڑیو، خدا کی قسم میرے دل میں کوئی ملال نہیں آئے گا، کوئی افسوس اور حسرت نہیں آئے گی۔ پروردگار عالم جس کا تو نے نام لیا اس کے نام پر میرا سب کچھ لے جا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وہ فرشتہ وہ فقیر وہیں پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او نابینا، او اللہ کے بندے، یہ تو تیرا امتحان تھا۔ خدا کی قسم وہ گنجا بھی فیل ہو گیا، خدا کی قسم وہ کوڑا بھی فیل ہو گیا، تو پاس ہو گیا۔ اپنی دولت کو اپنے پاس ہی رکھ، خدا کی قسم میں فرشتہ ہوں، تجھے دعا دینے کے لیے میں ہی آیا تھا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، لِكُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، او لوگو، او اپنے ظاہر کا سنگار کرنے والو، اپنے باطن کا بھی سنگار کر لو، او اپنی شکلوں کو سنوارنے والو، ذرا اپنے دلوں کو بھی سنوارو، او اپنی لباس پہ محنت کرنے والو، اپنے دل کی کیفیت کو بھی معلوم کر لو، او اپنے جوتے تسمے کا خیال رکھنے والوں، اپنی اندر کی عادتوں کو بھی دیکھ لو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ پروردگار عالم فرمائیں گے، جنت خوبصورتوں کے لیے نہیں، جنت بناؤ سنگار کرنے والوں کے لیے نہیں، جنت ساری زندگی لباس بدلنے والوں کے لیے نہیں، جنت دسترخوان پہ کھانے چننے والوں سجانے والوں کے لیے نہیں، جنت ساری زندگی کوٹھیوں میں گزر کرنے والوں کے لیے، ساری زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارنے والوں کے لیے نہیں۔ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ او فرشتو دیکھو، ان ساری مخلوق میں جس کا دل ایماندار ہو اس کو جنت میں داخل کر دو۔ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو ہمارے پاس اچھا دل لے کر آئے گا جنت اس کے